میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس بندے کا دل خدا کی محبت کے لیے اہل ہوتا ہے اس بندے میں ضد نہیں ہوتی ہے. جس بندے کا دل خدا کی محبت کے لیے اہل ہوتا ہے ایدے چ خدا دی محبت آئے جس میں اہلیت ہوتی اس میں ضد نہیں ہوتی, اس میں تکبر نہیں, اس میں انا نہیں. میں آپ کے سامنے ایک پہلو رکھتا ہوں, بڑی توجہ سے ذرا آپ نے یہ بات سننی ہے. قبول اسلام سے پہلے نا چند دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گھر آئے تو آپ کی خالہ جان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیل دے کر بھیجا ہے اور وہ دین حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں, تو آپ ان کی فرما برداری. ابھی کلمہ نہیں پڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو آپ کی خالہ جان یہ باتیں کر رہی ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ باتیں سن رہے ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا میری بات کی طرف. اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی خالہ کی یہ باتیں سن رہے ہیں, اور وہ جو باتیں ہیں نا وہ اوپر سے نہیں گزر رہی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلام سنا نا تو وہ باتیں میرے دل میں اتر رہی تھی. اوپر سے نہیں, ابھی دیکھیں اسلام قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں یہ جب میں نے سنا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے دلیل برہان بنا کر ان کو بھیجا ہے, دین حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں, اور آپ ان کی فرمامت کہتے ہیں کہ وہ دل میں باتیں میرے دل میں اتر رہی تھی. یہ نہیں کہ اوپر سے گزر رہی ہے یا میں انہیں ان سنی, کہتے دل میں. تو کہتے ہیں میں نا اس فکر کے اندر گم ہو گیا. اب اگلے جملے کا آپ نے استقبال کرنا ہے تو پھر دھیان کرنا ہے کہ ساڈے جرانے کتنے لگے دے نے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں اس میں غور و فکر کر رہا تھا, جو باتیں مجھے بتائی گئی. تو کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی صدیق اکبر میرے یار تھے. وہ اج بھی عرب دے اندر جڑا پکا یار ہوئے نا انہوں صدیق آکھی دا ہے. تو کہتے ہیں وہ میرے دوست تھے, تو کہتے ہیں میں اس غور و فکر میں تھا اسلام قبول کروں. کہتے ہیں اس میں ابھی میں غور و فکر کر رہا تھا تو میری ملاقات جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں انہیں بتائیں تو مجھے کہنے لگے اے عثمان تو یار بڑا سمجھدار ہے اور تیرے سے حق پوشیدہ کیوں ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب میں نے خالہ کی ساری باتیں بتائی نا تو حضرت ابوبکر کہنے لگے انہوں نے جو کہا ہے نا حق کہا ہے, سچ کہا ہے, اور باقی آ تینوں میں لے کے چلنا وا, تو آپ سونے دی زبان تو سونے دیاں گلاں سننا ہے. میں تمہیں خود لے کے جاتا ہوں. توجہ رکھیے گا ذرا اس بات کی طرف کہ جس بندے کا دل رب کی محبت کے ضد نہیں ہوتی ہے, ایتھے ماں پیو نہ ضداں, محلے والے نہ ضداں, کاروبار نہ ضداں, تے جناب ہر بندے دے نال, جس بندے کا دل رب کی محبت کے لیے اہل ہوتا ہے اس میں ضد نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں کہ میں نے ذہن بنا لیا کہ میں نے حضور کے پاس جانا ہے. یہ اگلے جملے پہ نا آپ ایسے ایسے جمو گے ہے جس میں پیار ہے نا. کہتے ہیں ذہن بنا لیا کہ جانا ہے, لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, حضور خود ہی آ گئے ہیں. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا حضور خود ہی آ گئے ہیں. اور یار یہ تو انو اتنا لطف آ رہا ہے تے میری گلہ سن کے اتنا خوش ہوندے پہ ہو, قسم خدا کی کبھی سوچو رسول اللہ ہم سے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آ کے کہا, اے جملے سنو یار, حضور نے مجھے کہا اے عثمان رب تجھے جنت کی طرف بلاتا ہے. ابھی اسلام قبول نہیں کیا, رب تجھے جنت کی طرف بلاتا ہے. تو فرمایا, اب یہ دیکھو میرے حضور کے جملوں کا انداز دیکھو, بولنے کا انداز دیکھو, ککھ سواد نہ مشری اندر, اسی کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں ہیں, ساریاں چیزاں نہ لو گلا حضور دیاں مٹھیاں. تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھے جنت کی طرف بلاتا ہے, اور اے عثمان میں تیری طرف
اور ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہو. اہمیت دی جا رہی ہے. ان ساری مخلوق کے حضرت عثمان نہیں آ جاندے؟ انداز تو دیکھو یار سونے کا، تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا. اب حضرت عثمان غنی نے جب حضور کی یہ بات سنی نا تو یہ نہیں کہا پہلے میں سوچتا ہوں، میں فلانے کے پاس جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اب آپ ذرا غور کرنا، یہ دو جملے حضور نے کہے. ابو جہل وہ تھا کہ جس نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، منیا نہیں. چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، مانا نہیں. اس نے درختوں کو سلامیاں کرتے ہوئے دیکھا، مانا نہیں. اس نے جناب والا یہ جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، مانا نہیں. کیوں؟ دل رب کی محبت کے اہل ہی نہیں تھا. ایتھے 2 جملے سنے نے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.